ہے، اور دنیا کی چمک ڈالر کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ حضور نے فرما دیا قبر میں اللہ کا قرآن کریم کام آتا ہے، قرآن کریم سفارشی بنے گا، قرآن کریم پڑھنے والوں، قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں، محبت کرنے والوں، ہر مہینے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں، ہر سال قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں، حضور نے فرما دیا 2 چیزیں قبر میں سفارشی بنے گی، الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا روزہ بھی، اللہ کا قرآن کریم بھی قبر میں سفارشی بنے گا۔ قرآن کریم آخر مسلمان ہے، انسان بھی ہے، اس ذمہ گناہ بھی ہے، فرشتے عذاب دینے کے لیے آئی ہیں، عذاب بھی سامنے آیا کھڑا ہے، لیکن قرآن مقابلہ کرے گا۔ میرے اللہ اس کی یاری مجھ سے تھی، یہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور پروردگار عالم آج اس کو عذاب قبر سے بچا لے، اس کی حفاظت کر دے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ مسلمانوں یقین کرو اللہ کا قرآن کریم سچا ہے۔ آج ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، پروفیسر کی بات پہ یقین ہے، آج حکیم کی بات پہ یقین ہے، آج نٹ کی خبر پہ یقین ہے، ہمارا اللہ کے قرآن کریم پہ یقین کوئی نہیں۔ محاسن اسلام رسالہ چھپتا ہے، آج بھی قرآن والوں کو اگر آگ میں ڈالا گیا، دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، جہنم کی آگ اس کو کیا جلائے گی؟ رمضان کا مہینہ، کئی بھائی موجود ہیں، ایک بھائی حافظ قرآن ہے، دوسرے بھائی دنیا کا کاروبار کرتے ہیں، پٹھا چلایا کرتے ہیں، اینٹیں پکا پکا کے بیچا کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا دار بھائی ظالم حافظ صاحب سے دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ دشمنی یہ ہے اماں اس سے بڑا پیار کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتی، ہر وقت حافظ صاحب کرتی ہے۔ حافظ صاحب کو زندہ ہی جلا دو۔ رمضان کا مہینہ تھا، حافظ صاحب کو اپنے بٹھے پہ بلا کے لے گئے، ہم نے بٹھے کو آگ لگانی ہے، ہم نے اپنے بٹھے کی ابتدا کرنی ہے۔ حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ظالموں نے اٹھا کے آگ میں جلا دیا، آگے سے اینٹیں لگا دی۔ عصر سے لے کے رات کے 12 بجے اماں کو خیال آیا میرا حافظ صاحب اب واپس نہیں آیا، بات چلتی چلاتی پولیس تک پہنچ گئی۔ پولیس والے وہاں آئے، جب بھائیوں کی پٹائی کی، وہ کہنے لگے اب تک تو جل گئے ہوں گے، کہاں جلایا تھا؟ اینٹیں ہٹاؤ، شان قرآن کریم ہے، عظمت قرآن کریم ہے، بلندی قرآن کریم ہے۔ جیسے ہی پولیس والوں نے اینٹیں ہٹائی، دیکھا سب حیران رہ گئے، جلتی ہوئے آگ میں، اسی دنیا میں، اسی ملک پاکستان میں، جتوئی کے علاقے میں، ضلع مظفر گڑھ کے علاقے میں، حافظ صاحب عصر سے لے کے 12 بجے تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دہتی ہوئی آگ میں بالکل صحیح سالم موجود ہیں۔ پولیس والوں نے پوچھا کارگزاری سناؤ، کیا ہوا؟ آگ نے تمہیں جلایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، ان ظالموں نے اٹھا کے آگ میں جلا دیا، آگے سے اینٹیں لگا دی، اور اللہ کی طرف سے آواز آ گئی یا نار کونی بردا۔ وہ آگ اگر خلیل اللہ کے لیے گلے گلزار بن سکتی ہے، یہ تو میرے نبی کا غلام ہے، یہ بھی قرآن والا ہے۔ قرآن والوں کے لیے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ نے میری مسجد پیش فرمائی، میں نے مقتدیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، چونکہ میں روزے سے تھا۔ ایک سونی ریش والا بندہ آیا، خوبصورت جوان آیا، میرے لیے مزیدار کھانا پینا لے کے آیا، میرے لیے افطاری کا انتظام کیا گیا، ایسا مزیدار کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ پھر میری مسجد آ گئی، میں نے باجماعت نماز پڑھی، عشاء کا وقت ہو گیا، میں نے تراویحوں میں بھی اپنے مقتدیوں کو قرآن کریم سنایا۔ میں اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، آگ میرے نزدیک نہیں آئی، آگ نے مجھے جلایا نہیں، آگ نے مجھے چھوا نہیں۔ نحن نزلنا
نزلنا الذکر وإنا